یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انتہائی اہم نوعیت کے قومی معاملے پر ایک متفقہ قرارداد میں بھی پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آتے. اور میں تو صرف یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ ہوئے یہ دوست ان کے جن کے دشمن ان کا آسماں کیوں ہو. وہ شاید بانی پی ٹی آئی تو نکلتا ہو یا ایسے گیلری پہ اس کو نکلنے نہیں دیتے. گزارش کیا جناب اسپیکر، بات ہے میزائل ٹیکنالوجی کی، ادھر یہ ہمارے چہرے کے احساسات پڑ رہے ہیں. کوئی خوف خدا نہیں ہے ہمیں کہ ملک اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے. کل 16 شہادتیں ہوئیں، اس کا جواب سرجیکل سٹرائک کی صورت میں دیا گیا. چیلنجز کیا ہیں؟ بات ہمیں کرنی کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ اس کے قواعد انضباط کار ہے نا جناب والا. پڑھیں قرارداد کی شرائط کیا ہیں، اس پر گفتگو کیسے ہوتی ہے. میں بھی اس کرسی پہ بیٹھ کے آیا ہوں. اگر آپ نے گفتگو انٹرپٹ کرنی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹریجری بینچز کو کہ اپوزیشن کے اراکین جو گفتگو کرتے ہیں چاہے وہ سننے کے قابل ہے یا نہیں ہے، کوئی بندہ انٹرپٹ نہیں کرتا. یہ کہ ہمارے وزیر گفتگو شروع کرتے ہیں، بیچ میں پوائنٹ آف آرڈر شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ روایت اس طرف چلی گئی تو پھر یہ گفتگو کیسے ہوگی؟ عددی اکثریت تو ہمارے پاس ہے. تو جس طرح آپ بات کرتے ہیں اس طرح جواب سننے کا حوصلہ بھی لیں، پھر گفتگو پایا تکمیل تک پہنچے گی. فاضل رکن چکار نے ایک انتہائی قومی اہم معاملے کی طرف توجہ دلائی، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی پروگرام. اگر یہ 2 مائنس کر دیے جائیں، آپ نے دیکھا اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے. مذمتی گفتگو کے علاوہ ہمارے پلے ہے کیا؟ یمن کا کیا اشر ہوا ہے؟ وہ لیبیا جو اپنے شہریوں کو پیدائش سے موت تک سرکاری وظائف فراہم کرتا تھا، وہ کدھر ہے؟ لبنان میں کیا اشر ہوا حزب اللہ کا؟ شام کا صدر اس وقت کدھر پہنچا ہوا ہے؟ جہاں مسلح افواج کمزور ہوئیں وہاں نظریاتی سرحدیں نہیں، جغرافیائی سرحدوں کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے. آپ کے افراد سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں اور کیسے غیر متنازع گفتگو کر سکتے ہیں، متنازع گفتگو کر سکتے ہیں؟ ابھی کل آپ نے دیکھا، اس سارے ایوان نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، بٹل کا ایک واقعہ ہوا جس کے حقائق مکمل توڑ موڑ کے پیش کیے گئے. لیکن مطالبہ کیا تھا کہ جدھر فوراً چوکیاں قائم کی جائیں، بھارتی فوج در اندازی کر رہی ہے. اور مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ جو ہر تاریخ میں یہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستانی فوج نکل جائیں. اب بندہ ان سے پوچھے خدا نہ خواستہ یہ نکل جائیں تو تمہارے پاس کون سی قوت ہے جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دفاع کے لیے تم جا کے سرحدوں پہ لگا دو گے؟ یہ آوارگی. آپ اپنے نظریات کی بات کریں جو کہ دلیل اور اس آئین آزاد کشمیر کے اندر ہو، کوئی عرض نہیں ہے سننے میں. لیکن ہم نے وہ گفتگو اور وہ گیلری پلیس شروع کر دی ہیں جس پہ صرف کل کے اخبار میں سرخی 8 کالمی لگ جائے گی، لیکن نہ اس کے پس منظر میں کچھ ہوگا اور پیش منظر تو بڑا ہی بھیانک ہوگا. ایک جملہ تھا اس قرارداد میں، کیا محرک نے بیان کر دی؟ اگر اس کی تائید میں کوئی جملہ ہو سکتا ہے تو کریں، ہاتھ اٹھائیں کہ جناب یہ ایوان اتنی بلوغت رکھتا ہے سیاسی طور پر کہ قومی سلامتی کے معاملات میں کوئی متنازع گفتگو نہیں لائیں گے. یہاں ہم نے قیادت کے اوپر گفتگو شروع کر دی ہے. کون شہید ہوا کون نہیں ہوا وہ مالک الملک جانتا ہے اور مورخ لکھے گا. آپ کے کہنے سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تنازعات سے تو پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اس میں سے ہمیں کیا نکالنا ہے؟ میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی قوت، پاکستان کی کوئی بھی سیاسی قیادت وہ اس سے انکار کر سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک جملے کی قرارداد ہے کہ اس کی تائید ہے، لیکن بات کو ہم کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ہاں، بزنس آپ کو الاؤ کرتا ہے نا آزاد کشمیر کے حالات میں بات کرنی ہے، لائیں طریقے التوا. جتنے دن آپ کو اجلاس چلانا چلے گا، بزنس ہوتا نہیں ہے 4-4 کروڑ روپے کے فنڈ ویسے گورنمنٹ خرچ کرنی شروع کر دے. اور پھر
کمال کی گفتگو آپ دیکھیں. ریکوزیشن آپ کیسے بلاتے ہیں؟ دنیا میں یہ جو آئین کی کتاب ہے اس میں درج نہیں ہے طریقہ کہ ریکوزیشن کیسے جمع کرائی جاتی ہے. وہ قائد ایوان نے بتانا آپ کو، دو دو دستوں کے ساتھ، ہر چیز میں گیلری پلے. اخبار کی زینت، اخبار بخشش کا ذریعہ نہیں بنیں گے. یہ تو ہماری گفتگو کو کوٹ ان کوٹ کر سکتے ہیں نیگیٹیوٹی کے ساتھ یا پازیٹیوٹی کے ساتھ. بات وہی ہے جو دلیل کے ساتھ کی جائے، اور سچ وہ ہے جو پہاڑوں کو چیر کے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے. اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. آج اگر ہمارے پاس یہ عسکری پس منظر نہ ہو، یہ میزائل ٹیکنالوجی نہ ہو، تو جو سرحد پار سے اس وقت جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وزیرستان میں، اگر ہم اس کا جواب نہ دیں تو کیا کریں؟ پوری طرح سے آزاد کشمیر کا یہ ایوان اور آزاد کشمیر کا بچہ بچہ مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو میری گزارش کیا سر کہ یہ ایوان، اس کی توقیر، اس کی حرمت، اس کا ہم سب نے حلف لیا ہوا ہے. ہاں، جہاں اس کی بے توقیری ہوتی ہے، ایوان کے ضابطوں کے تحت بزنس لائیں، بیٹھ کے یہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں. 24 گھنٹے یہ پرائم منسٹر ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے. پھر سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کریں گے کہ کس کا کیا حصہ ہے. فیصلے باہر کیوں ہوتے ہیں، اندر کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز بچانے کے لیے قومی سلامتی کے تقاضوں کا ستیہ ناش کس طرح کرتے ہیں؟ پھر ساری گفتگو زیر بحث آئے گی. آج تو بات تھی اس قرارداد پر. اب اس قرارداد پر محرک سے میرا شدید تنازع ہو سکتا ہے. قرارداد پر 100% اتفاق ہے. میں کوئی ذہنی مریض ہوں، مجھے اپنے اختلافات کا بھی پتہ ہے اور قومی سلامتی کے تقاضوں کا بھی پتہ ہے. اختلافات ہم اپنے کرتے رہیں گے، بیلنس آؤٹ جہاں جہاں ہم نے کرنے ہیں. لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، ملک کی بقا کی نہیں، پوری امہ کی بقا کی بات ہے. اگر پاکستان کے پاس یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان میں ایٹمی طاقت ہے، تو آپ کے اطراف کے ممالک بچے ہوئے ہیں. نہیں تو قرآن کا یہ فیصلہ کہ ہنود اور یہود کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ابھی ہم سب کو پتا ہے اگلا نمبر کس کا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ نمبر لگا، اس کے اثرات براہ راست آزاد کشمیر اور یہ جو خدا نہ خواستہ پاکستان اور کشمیر ہے. کشمیر کوئی آئی لینڈ ہے؟ یہ مین لینڈ سے ہٹ کر یہاں کو فیلنگز آ سکتی ہیں. آپ کے 8-10 ہزار بندے تو مستقل اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں. تو جو وہاں پلس آئے گی، اس پلس کے اثرات یہاں مرتب ہوں گے. متنازع گفتگو کرنے کے لیے بزنس لائیے، اس پر پھر کھلی ڈیبیٹ کیجیے. آج کی قرارداد میں تمام ایوان کے معزز اراکین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کے دفاع کی قرارداد ہے، یہ طریقے تکمیل پاکستان کی قرارداد ہے، یہ طریقے آزادی کشمیر کی بقا کی ضمانت کی قرارداد ہے. اسے متفقہ طور پر یہ ایوان منظور کرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرارداد کا محرک بھی مبارکباد کا مستحق ہے. بہت شکریہ. معزز اراکین، جو جناب راجہ فاروق حیدر صاحب نے قرارداد پیش کی تھی، جو اس کے حق میں ہے ہاں کہیں، جو خلاف ہیں.